الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. میں عبداللہ ناصر رحمانی امیر جمعیت اہل حدیث سندھ آپ سے مخاطب ہوں. ایک انتہائی حساس مسئلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج کل ایک باز گشت گونج رہی ہے لواری کے حج کے حوالے سے، جسے بڑے واضح طور پر ہمارے ہائی کورٹ نے روک دیا تھا. کچھ عرصہ بدین کے قریب لواری کے علاقے میں یہ حج ہوا، جو بہت بڑا ظلم ہے، اور بحمد اللہ ہمارے موقر ادارے، ہماری عدالت نے اس حج کو اپنے آرڈر کے ذریعے روک دیا اور یہ رکا رہا. لیکن اس وقت بعد عناصر اسے دوبارہ شروع کرنے کے درپے ہیں، اور سنا ہے کہ کچھ وزراء کو بھی اس کی پشت پناہی حاصل ہے. یہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہوگا. حج ایک شرعی فریضہ ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، اور جو حج کے سارے اعمال ہیں، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفہ، مبیت مزدلفہ، اور پھر منی کی راتوں کا قیام، یہ سارے مقدسات مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مسلمان وہیں کا قصد کرتے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو یہ حج بیت اللہ کا ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے. تو یہ مقدسات مکہ مکرمہ میں ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اب آپ حج کی منادی کیجیے کہ اللہ کا گھر بن چکا، اور لوگ اسی کا قصد کریں. دور دراز کے علاقوں سے، کوئی یورپ میں ہو، کوئی افریقہ میں ہو، کوئی ایشیا میں ہو، اسی اللہ کے گھر کا قصد کرنا ہے اور یہیں آ کر حج کا فریضہ ادا کرنا ہے. تو یہ تو اسلامی شاعر میں سے جس کی تعظیم ہم پر فرض ہے. تو یہ حج کا فریضہ دنیا کے کسی اور مقام پر ادا نہیں ہو سکتا. یہ بیت اللہ کے ساتھ اور مکہ مکرمہ کے ان مقدسات کے ساتھ موقوف اور مشروط ہے، اور یہی فریضہ حج ہے. لیکن کسی مقام پر حج کا پروگرام بنانا، جیسے لواری میں حج دوبارہ شروع کرنے کا ایک پروگرام سننے میں آ رہا ہے، تو انتہائی مذموم یہ پروگرام ہے. ہمارے حکام بالا بتائیں کہ یہ جو لواری کی بعض عمارتیں جہاں لوگ طواف کریں گے، کیا یہ خانہ کعبہ ہے؟ کیا اس کو خانہ کعبہ کا درجہ دیا جائے؟ اور یہ جو سعی ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیا یہ وہ صفا و مروہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس میں سب سے پہلی ذمہ داری حکام بالا پر، ہمارے وزیر اعظم پر، ہماری عدالتوں پر، جن کے سامنے یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مقدسات پر. تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ باقاعدہ قوت استعمال کر کے اس مذموم عمل کو روکا جائے، جبکہ کورٹ کے واضح
فرامین موجود ہیں، تو اس کو دوبارہ شروع کرنے کا کیا معنی؟ تو سر دست ہم اپنے حکام تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جائیے اور اپنی دینی حمیت کے تقاضوں کو پہچانیے۔ یہاں یا کسی بھی مقام پر حج کرنے کا نہ کوئی جواز ہے، نہ کوئی شرعی یا عقلی جو ہے وہ کوئی ایسی شے ہے جو اس کو جائز قرار دے سکے۔ تو حکام اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، بیت اللہ خانہ کعبہ کے پروٹوکول کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کو پہچانیں، ورنہ پھر اگر حکام اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہے تو پھر دینی غیرت اور اس رکن حج کے تعلق سے ہمارا جذبہ اور پھر جو حمیت کے تقاضے ہیں ان کے تحت عوام الناس ان مقدسات کے احترام اور تعظیم اور تکریم کے لیے جو بھی ان سے ہو سکا، جو آخری اقدام ہو سکتا ہے، وہ جانوں کی قربانی ہے، اور یقین کرے کوئی دریغ نہیں کی جائے گی، قربانیاں پیش کی جائیں گی۔ یہ ہمارا دینی شرعی معاملہ ہے جس کا گہرا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے لیے ہمارے حکام اس چیز کو سمجھیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے سے بچائیں، اور اگر وہ سمجھنے سے قاصر ہیں تو پھر مسلمان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یقیناً میدان عمل میں ہوں گے۔ ہماری جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ محترم ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ، چونکہ بدین کے رہائشی ہیں اور وہیں ان کا مرکز ہے، ایک عظیم الشان لائبریری ہے، اور وہیں وہ زیادہ تر دعوتی کام انجام دیتے ہیں، تو ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی تفویض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انشاءاللہ پوری جماعت ان کی پشت پر ہے، اور اگر حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہوئی تو پھر جو ہماری غیرت کے تقاضے ہوں گے وہ دنیا دیکھے گی۔ تو ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ میدان عمل میں ہیں، جدوجہد جاری ہے بحمد اللہ، اور جو بھی ان کے متقاضیات ہوں گے جماعت ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو بھی مکروہ عزائم ہیں ان لوگوں کے جن کو دین کا فہم حاصل نہیں اور اس قسم کی باتیں گاہے بگاہے وہ انجام دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو سچے عقیدہ توحید کا فہم دے، اور جو بھی ہمارے دین کے شاعر ہیں، ارکان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کی ان کو توفیق دے۔ یہ ہمارا ایک پہلا پیغام ہے جس میں ہم اپنی حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس تعلق سے اپنے کردار کو سمجھے اور ادا کرے، یہ ان کی ذمہ داری، ورنہ یہ دنیا چند روزہ ہے، پھر آخرت کی جواب دہی، آخرت کی مسئولیت بڑی کڑی ہوگی، حساب بڑا سخت ہوگا۔ تو آج سرخرو ہو جائیں اپنی شرعی اور دینی غیرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔